یہ محنت کا مہینہ ہے میرے بھائیوں. پلیز اس کے اندر عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اسپرچولی. قرآن کی بہت تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. ایک 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 پیشن بنا کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے اندر آئی ہیں ساری. کوئی خاص بات ہے اس کے اندر؟ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے, خاص مناسبت ہے اس کی قرآن سے. قرآن کی تلاوت انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت, زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو روحانی طور پہ بہت مضبوط کرے گی. ایک اور چیز بھی, درود شریف کی بھی بہت کثرت کریں. درود شریف کی بھی بہت کثرت کریں. تراویحوں کا اہتمام کریں. جب میں کہتا ہوں نا جس طرح نماز قائم کرنا ہے, واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, پڑھو نہیں صرف, نماز قائم کرو. اسی طرح تراویحوں کو قائم کریں. تراویحوں کو قائم نہیں ہو سکتی اگر افطار پارٹیاں کریں گے میرے بھائیوں, نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ میں 50 کلومیٹر دور مجھے کسی نے افطار پارٹی میں بلایا ہے. مغرب اور عشاء کے دوران کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ, رائٹ؟ تو ادھر میں 50 کلومیٹر ڈوب بیٹھے پکوڑے اور سموسے کھا رہا ہوں, میں کیسے آگے تراویح پہ پہنچوں گا؟ تراویح قائم کرنی ہے میں نے, رائٹ؟ وہاں پہ قرآن سنایا جا رہا ہے, میں نے قرآن سننا ہے. اس کے لیے میں فریش ہونا چاہیے, مجھے ایک پیشن کے ساتھ جانا چاہیے. وضو تازہ ہو, بالکل فریش ہوں, میں لائٹ فیل کر رہا ہوں, میرے دل ہو اس کے اندر. تو اس کے لیے تو میں کیسے افطار پارٹیوں کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں افطار پارٹی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھلانے میں بڑا ثواب ہے, اس کو کھلائیں گے تو مجھے بھی روزے کا ثواب ملتا ہے. بالکل حدیث کی روح سے بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ ان کو کھلا رہے ہیں. اکثر تو انہی کو کھلاتے ہیں جن کے کھا کھا کے پہلے موٹے ہوئے ہیں. وہ چاہے غریبوں کو کھلائیے, مزدوروں کو کھلائیے. اور اس کے لیے افطار پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیکس بنائیے, ان کو پہنچوا دیجیے کسی طریقے سے. عصر کے بعد جائیے, پیکس ڈسٹریبیوٹ کیجیے, جو بھی ترتیب ہے مناسب, اور آ جائیں. مغرب روزہ گھر میں افطار کریں, اور پھر تیاری کریں تراویح کی, اور پھر تراویح کو قائم کریں, اس کو پڑھیں. تراویح میں دل لگائیے پلیز. میں ائمہ حضرات سے جو تراویح پڑھاتے ہیں ان سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز کیفیت والی نماز پڑھیے, کیفیت والی. دن میں کیسے قرآن ختم ہوتا ہے تراویح میں یار, پتہ نہیں. یعلمون تعلمون, بس یہی سمجھ میں آتا ہے جو آخر میں, اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس ٹرین لگتی ہے. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں وہ 20 منٹ والی تراویح پڑھ کے آتا ہوں. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سو جائیں گے, صبح 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے, نہیں بیٹھ کے پھر اسکرولنگ شروع کر دیں گے. بھائیو پلیز تراویحوں کا اہتمام کیجیے, دل لگائیے. پلیز ائمہ حضرات بہت ایک کیفیت والی تراویح پڑھائیے. ہم سب اپنی نمازوں پہ محنت کریں. اس میں پلیز ہم سب اپنی نمازوں پہ محنت کریں. میں بھی کروں, آپ بھی کریں. کیسے محنت ہوگی؟ جب نماز میں اندر وقت لگے گا. اللہ اکبر, آئی شوڈ مین اٹ. کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. صلاۃ ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں نا, پتہ ہی نہیں پتہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی. اتنی تیزی سے کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کب پڑھا ہوگا کب ختم ہوگا. سورۃ الفاتحہ کو مین کریں, پھر جو بھی قرآن کی سورت پڑھیں اس کے بعد اس کو سمجھیں, رکوع کی تسبیحات کو سمجھیں. قوما میں کچھ ایکسٹرا جو مسنون اذکار ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ, پتہ ہے اس کا مطلب سب کو؟ سمیع اللہ لمن حمدہ, سمیع اللہ لمن حمدہ, کچھ نہیں پتہ. اس کو ہم سیکھیں. سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. اور پھر تعریف, ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تھوڑا کھڑے ہو کے, ایسے بزرگ گزرے ہیں جو اپنی نوافل کے اندر, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے یہ پڑھی یہ تسبیح حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آ رہے تھے اس تسبیحات کو لینے, کہ اللہ کے پاس لے کے جائیں اس کو. تو کچھ بزرگ جو باقی میں اس کو کھڑے ہو کسی کو پڑھتے رہتے ہیں, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
کھڑے ہیں قومے میں، پھر سجدے میں جا کے فیل کریں اپنے سجدے کو، اپنی تسبیحات کو. جلسے کے اندر دعائیں ہیں مسنون، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کچھ بچ گیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور ایک روایت میں وجبرنی، اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ اغفر لی، اللہ مجھ پہ رحمت کر دیجیے، اللہ مجھے عافیت دے دیجیے، اللہ مجھے رزق عطا فرما دیجیے. دنیا آخرت کی ہر نعمت ہے اس دعا کے اندر، چھوٹی سی دنیا آخرت کی ہر نعمت ہے اس دعا میں. فیل کریں، بیٹھے تھوڑی دیر جلسے میں، دعا کریں، سجدے میں جائیں، سجدے نوافل پڑھیں. سجدے کے اندر جتنے مسنون دعائیں آتی ہیں وہاں عربی زبان کے اندر ان مسنون دعاؤں کو سجدے میں مانگیں اور فیل کر کے مانگیں. اپنی نمازوں پہ محنت کریں. باقی تو پتہ نہیں سارا دن کام میں بھی ہوں گے، کتنا وقت نکلے گا، لیکن تہجد میرے بھائیوں، تہجد میں تھوڑا وقت دے دیں اپنی تہجد کو پلیز. 4 رکعت ہی پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا 20 پڑھیں، 4 پڑھیں لیکن کیفیت والی نماز پڑھیں. اگر اس رمضان المبارک یا کسی رمضان المبارک پہ نماز پہ محنت کر کے ہم وہ اللہ سے تعلق نہیں بنا سکے، رمضان المبارک کے بعد بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تو سیزن ہے نا، آم کیسے کاشت کریں گے دسمبر میں؟ تو گرمیوں میں ہی کاشت ہوں گے. بارش والے سیزن میں وہی کاشت ہوتی ہے جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، سوکھے موسم میں وہی کاشت ہوتا ہے جس کو پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک میں ہی ہو سکتا ہے.